اس لیے اہل تشیع جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق کہتے ہیں یہ واقعہ صحیح، حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاویہ کو بلاؤ، پھر فرمایا پتہ چلا کھانا کھا، پھر پوچھا پھر کھانا، پھر پوچھا پھر کھانا، آپ نے لا اشبع اللہ بطنہ، اللہ اس کا پیٹ ہی نہ بھرے۔ وہ کہتے ہیں بد دعا تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس حدیث پہ غور نہیں کرتے۔ اگر ہماری ہی کتابوں سے چیزیں لینی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ دعا فرمائی کہ اللہ میں کسی کو بد دعا دے دوں اسے دعا میں تبدیل فرما دے، اور پھر جو بات ارشاد فرمائی ہے کہ زندگی میں قابل عمل رہنی چاہیے، آپ نے فرمایا عائشہ یہ جو تم نے اس سے بد دعا دی نا چور کو، تو اس سے اس کی چوری کے جرم میں کمی ہو گئی، تمہاری مراد یہ تھی کہ تمہاری اس بد دعا کا بدلہ قیامت میں دیا جائے گا اس طرح سے کہ اس سے چوری کی تھی، تو فرض کر لیجئے کہ اس کو 100 گنا ملے، تو بد دعا دے دی، ادھر اطمینان ہو گیا، دل میں جو کچھ آیا ارشاد فرما دیا، اس کے 100 سے 90 ہو جائیں گے۔ مثلا یہ کہتے ہیں جی وہ صحیح مسلم میں جو آپ حدیث بیان کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوانے کے لیے ابن عباس کو بھیجا، اللہ کے علیہ السلام نے کہا معاویہ کو بلاؤ، تو میں نے اس سے کچھ لکھوانا ہے، کاتب تو تھے، وہ بھی صحیح مسلم میں موجود ہے کہ ابو سفیان نے سفارش کی تھی کہ مسلمان اسلام لانے کے باوجود ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، آپ میرے بیٹے معاویہ کو اپنا کاتب رکھ لیں، تو اس کی وجہ سے لوگ ہمیں بھی رسپیکٹ دینا شروع کر دیں گے، تو اس طرح انہوں نے رکھ لیا۔ کاتب کے الفاظ ہیں، کاتب وہی کہ نہیں، کاتب وہی کہیں اور ہے، وہ میں بعد میں بتاتا ہوں۔ تو کاتب جب رکھوا لیا تو مسلم شریف میں ابن عباس کو بھیجا، وہ کھانا کھا رہے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو کھانا کھا رہے ہیں، آپ نے کہا کہ اسے بلا کے لاؤ۔ دوسری بار گئے تو انہوں نے کہا میں تو کھانا کھا رہا ہوں۔ 3 بار ایسے ہی ہوا، چوتھی بار آپ کی مبارک زبان سے الفاظ نکلے خدا اس کا پیٹ نہ بھرے، یہ الفاظ ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی مسلم شریف میں اوپر ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے کہا اے اللہ میں بھی ایک انسان ہوں، بعض اوقات میری زبان سے کسی کے لیے کوئی ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں، اگر میں بدعا کسی کو دے دوں تو اسے دعا بنا دینا۔ تو یہ حضرت معاویہ کو دعا دی تھی، بیسیکلی ہے بدعا تھی لیکن دعا بن کے لگی۔ ہم کہتے ہیں وہ حدیث آپ ذرا غور سے پڑھیں، اس حدیث میں الفاظ ہیں کہ اے اللہ میں اگر کسی کے بارے میں ایسی بات کر دوں اور وہ اس کا اہل نہ ہو، ورنہ تو حضور کی ساری دی ہوئی بدعائیں دعائیں مان جائیں گی، پھر تو حضور کو بدعا دینی ہی نہیں چاہیے۔ پھکی والا جواب ہے، اگر وہ اہل نہ ہو تو اسے دعا بنا دینا، اور اگر اہل ہوگا تو بدعا لگے گی۔ تو ہم محدثین سے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ یہ کیا تھا۔ اگر یہ کہتے ہیں نا کہ دعا بن گئی تھی تو ہم پھر بتاتے ہیں دعا کیسے بنتی ہے۔ اگر یہ دعا ہے نا تو صحیح بخاری میں موجود ہے، انس ابن مالک کہتے ہیں مجھے نبی علیہ السلام نے دعا دی تھی کہ تیری اولاد کثرت سے ہو، میں 100 سے زیادہ اپنی اولاد میں سے لوگ دفن کر چکا ہوں، 120 سال کی عمر میں فوت ہوئے آلموسٹ۔ تو یہ دعا نظر آ گئی نا کثرت اولاد کی، تو اتنی کثرت سے ہوئی کہ 100 زیادہ دفنائے ہیں، تو اور بچے کتنے ہوں گے، جبکہ چھوٹی عمر میں شادیاں ہو جاتی تھی اس وقت، اور 1 سے زیادہ لوگ شادیاں عرب کے کلچر میں کرتے تھے، تو دعا نظر آئی نا۔ اب یہاں پہ اس دعا کی اگر یہ دعا بنی ہے نا، پھر یہ ہوگا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لقمے لگاتے تھے تو ان کا پیٹ بھر جاتا تھا، یہی ہونی چاہیے نا۔ یہ خدا اس کا پیٹ نہ بھرے، اس کا الٹ کیا ہوگا کہ تھوڑا سا بھی کھا لے تو اس کا پیٹ بھر جائے، یہی ہونا چاہیے نا۔ یہ دعا تو پھر اس سے ہی بنے گی نا، ریورس بنتی ہے نا۔ کسی کا کھانے کے باوجود پیٹ نہ بھرنا، یہ تو بدعا ہی ہوگی نا، وہ ریورس ہوتا ہے اس کا۔ دعا بن گئی تو پھر تو یہ ہوگا کہ وہ تھوڑا سا کھاتے تھے ان کا پیٹ بھر جاتا تھا۔ تو جناب آپ کتاب الاوائل کھول لیں، امام ابن ابی عاصم کی کتاب، یہ پہلے 300 سال میں مسلمانوں کے بڑے محدثین میں سے ہیں، اہل سنت کے ائمہ میں سے، انہوں نے باقاعدہ وہ ساری روایتیں جمع کی ہیں کہ کتاب الاوائل کے جو جو کام پہلی دفعہ ہوئے اس میں انہوں نے یہ بات بھی نقل کی کہ اس امت میں سب سے پہلے جس نے بیٹھ کے خطبہ شروع کیا وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، کیونکہ ان کا پیٹ بھر چکا تھا چربی کی وجہ سے، اور یہ روایت المصنف ابن ابی شیبہ میں بھی موجود ہے۔ تو پریکٹیکلی ان کا پیٹ بڑا ہو گیا تھا، وہ کھڑے ہو کے خطبہ نہیں دے سکتے تھے، کھڑے ہو کے خطبہ دینا سنت ہے جمعے کا، ان کو بیٹھ کے ممبر پہ خطبہ دینا پڑتا تھا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ دعا اسی طریقے سے لگی ہوئی ہے؟ اور پھر یہی حدیث دلائل النبوہ میں ہے، امام بیہقی کی کتاب میں۔ امام بیہقی نے ایک کتاب لکھی ہے 3500 احادیث پہ مشتمل،
دلائل النبوہ، اس کتاب کے اندر انہوں نے نبی علیہ السلام کی غیبی خبریں نقل کی ہیں کہ آپ علیہ السلام نے کوئی پریڈکشن کی اور وہ اسی طریقے سے منوان پوری ہوئی. اس میں وہ لے کر آئے ہیں اس روایت کو کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے حضرت معاویہ کو بلانے کے لیے بھیجا. 3 دفعہ نہیں ہے تو چوتھی دفعہ یہ الفاظ نکلے، اور آگے راوی کے الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام کی یہ دی ہوئی بد دعا، یا آپ اسے دعا کہہ لیں یا دعائے ضرر کہہ لیں، پوری ہوئی اور پوری زندگی حضرت معاویہ کا پیٹ نہیں بھرا. یہ الفاظ ہیں دلائل النبوہ میں. تو محدثین تو اسے ادھر موجود ہے کانا یکتب الوحی، وہ وحی لکھا کرتے تھے. یہ روایت کانا یکتب الوحی مسلم میں نہیں ہے، دلائل النبوہ میں، اور وہاں سے بھی آدھی پیش کرتے ہیں کیونکہ آگے تو یہ الفاظ لکھے ہیں. تو میں نے تو کربلا والے ریسرچ پیپر میں ساری روایتیں ڈالی ہوئی ہیں. تو یہ بیان کریں پھر پوری روایت آگے کیا لکھا ہوا ہے کہ پوری زندگی ان کا پیٹ نہیں بھرا. تو وہ اسی طریقے سے اسے پھر ہم پوچھتے ہیں دلائل النبوہ میں کیا کر رہی ہے یہ حدیث؟ کوئی خبر اس میں سے نکلتی ہے نا، تو یہی خبر نکلی ہے اور کیا نکلی ہے. تو خدا کے لیے اللہ سے ڈر جائیں، جو بات جس طریقے سے ہے اس کو اسی طریقے سے قبول کریں. خام خواہ اس طرح سے آپ کسی کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کا پھر رزلٹ کوئی نہیں نکلنا، سوائے اس کے کہ مسلمانوں میں انتشار پیدا ہوگا، اپنی کتابوں سے ان کا اعتماد اٹھ جائے گا. اور آپ اس طرح کی یعنی سوالات کر کے کہ جی وہ نبی علیہ السلام کو آپ